امیر اہل سنت سے ان کے چاہنے والوں کی ایک خاص ہمدردیاں لینے کے لیے انہوں نے جناب ایک اس کو بلنڈر کیا کہ تم یہ کرتے ہو تم، حالانکہ میری وہ گفتگو کا پورا جو ایک تسلسل ہے وہ اس کا کوئی اور مفہوم ہے۔ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس حوالے سے عجیب و غریب دونوں طرف سے باتیں شروع ہو گئیں۔ حالانکہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت حضرت قبلہ الیاس اتار قادری وہ تو بہت بڑی شخصیت ہے۔ میں تو کسی عام سنی عالم اس کی بھی توہین کا میرا نہ ذہن ہوتا ہے اور نہ میرا ٹارگٹ نواسب اور خوارج اور پاکستان کے اندر بدمذہب لوگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، میری بناوٹ نہیں ہوتی ہے۔ بھلا حضرت امیر دعوت اسلامی کے کسی تحریر تقریر سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے کہیں کبھی، لیکن جو کام حضرت امیر دعوت اسلامی نے گزشتہ عرصے میں کیا ہے، اہل سنت کا بچہ اس شخص کا مقروض ہے۔ ہمارے سروں پہ ان کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں، جس کو ہم جیسے کیا میں کہتا ہوں وہ قرض اتار نہیں سکتے ہیں۔ ہمارا بال ان کا مقروض ہے۔ انہوں نے جو ہمارے عقیدے کی، ہمارے دین کی ترویج کے حوالے سے کام کیے ہیں، یقیناً میں ان کا انکار کروں تو کیا ہے، چڑھتے سورج کے انکار کو کرے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ میرے بھائی، انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کاموں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ انہوں نے جو پاکستان میں مدارس بنائے، انہوں نے جو لوگوں کو حضور کی محبت اور سنت کی طرف راغب کیا، اور انہوں نے اور جو اس طرح کے کئی جو جس کو کہتے ہیں انقلابی اقدام اٹھائے ہیں، تو ان کا کوئی بھی مسلمان بلکہ کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو مجھے انتہائی درجے کا دکھ ہوا جب میری اس گفتگو کو، جس میں میں ایک خاص سینس میں ایک بغض رکھنے والے آدمی کے عمل پہ لعنت کر رہا ہوں کہ جو بغض رکھ کے یہ کرے گا اس پہ لعنت ہوگی، اس کا بچہ شمر یزید ہوگا۔ اس کو جوڑ دیا گیا امیر دعوت اسلامی کے ساتھ، جو کتنا بڑا ظلم ہے، جو میرے بالکل معافی ضمیر کے خلاف ہے، میرے طریق کے خلاف ہے، میرے مزاج کے خلاف ہے۔ میں وہی حنیف قریشی ہوں جو حضرت قبلہ کو جناب محترم غازی ممتاز حسین قادری صاحب کا پیر مانتے ہوئے ادب میں دل و جان سے ان کا ادب کرتا ہوں اور محبت کرتا ہوں۔ لہٰذا میں اس طرح کی حوالے سے نہیں آتا، لیکن جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے، اور بالخصوص وہ شیطان مزاج جو خطیب ہیں جن کا درد اور ہے، اور ہمارے وہ بابا جی کہتے ہوتے ہیں کہ پھکیاں اور تے پیڑا اور، تو اب وہ کسی نہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ چونکہ معاشرے میں ہم نے دو ٹوک ہمارا کام ہے، اس میں کا کوئی چلتا رہے کہ میں مولا کائنات مولا علی کی محبت رکھتا ہوں، آل بیت اطہار سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہوں، اور اس حوالے سے صحابہ کرام کا ادب وہ ہمارا مسلک ہے، اور الحمدللہ جو جتنا ہو سکتا ہے میں نے کبھی وہ پھڑے نہیں لگائیں گے، عوام کے سامنے ساری چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی دین کا کام ہو جائے، اور بالخصوص عقیدہ حق کا اہل سنت و جماعت کی کوئی خدمت ہو جائے۔ کوشش کر رہے ہیں تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تدریس کے ذریعے، اور ہمارا کام بہت ساروں کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کئی تو وہ یزیدی خاص مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، یزید مزاج، یزیدی حمایت والے، جس طرح وہ ہمارے پنڈی کے خاص خطیب ہیں، جو پیچھے ایک مسئلے کو جو کہ کسی اور سینس میں کیا گیا اس کو لے کر انہوں نے اسی طرح میری شخصیت کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے دیکھا میں اس پر بھی سامنے نہیں آیا، میں نے کہا جو مرضی کریں، اس طرح کے بے شمار جو ہے نا وہ یزید بھونک رہے ہیں، تو مجھے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب جب کہ ایک اتنی بڑی شخصیت کو، جن کا ایک کام ہے، جن کا قد کاٹ ہے، جن کی عظمت ہے، جن کے میں کہتا ہوں کہ ہم جیسے ہزاروں آ جائیں تو ان کے کام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، ان کو اور مجھے جب آمنے سامنے یہ کھڑا کر کے تاثر دیا جا رہا ہے مجھے ڈیمیج کرنے کے لیے کہ جی میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، استغفر اللہ، اور اس سلسلے میں چند وہی یزید مزاج لوگ ہیں کہ جن کا بنیادی مسئلہ میرے حوالے سے آل بیت کی محبت ہے، سادات کا ادب ہے، تو وہ دعوت اسلامی یا ان لوگوں کو مجھ سے متنفر کرنے کے لیے وہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں انہوں نے کی اور کر رہے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے مجھے کچھ بھی نہیں کہنا، کیونکہ بندے کا من صاف ہو تو اس کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہاں حضرت قبلہ امیر دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے، امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے لوگوں کے لیے میں آیا ہوں کہ آپ یہ بالکل یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے وہ محبت کرتے تھے، اب میں اسی طرح الحمدللہ ہم ان کا ادب کرتے ہیں۔ باقی رہ گیا
مسائل سے اختلاف وہ ہوتا رہتا ہے، وہ کیا پتہ آئندہ مستقبل میں بھی ہمارا کوئی کسی مسئلے پہ اختلاف ہو. تو یہاں پر صرف لفظوں کے چناؤ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور ہو جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا. مسئلہ وہی ہے جو سارے علماء آج تک کس نے لکھا ہے کہ 10 محرم کی شادی ناجائز ہے، کس سنی العالم نے کہا ہے؟ بنیادی طور پر جائز ہے. اور اس میں یہ بھی تھوڑا سا عرض کروں